ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور پھر ابن زیاد نے جو وہ عمر بن سعد سے کہا کہ ان سے ایسے نہیں لڑنا، ان پہ پانی بند کرنا، اس لیے کہ اگر وہ کھاتے پیتے رہے تو تم ان سے جیت نہیں سکتے۔ فاتح خیبر کی اولاد کی بات ہے نا۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ارے جہاں پیدا ہوا شیر خدا ہوتا ہے وہ تو پیدا ہی ہوئے تھے علی کے گھر میں، اولاد علی کے گھر میں پیدا ہوئی تھی اور پرورش ہوئی تھی وہاں۔ حضرت امام علی مقام نے اور جنگیں اس سے پہلے نہروان وغیرہ کی جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں دشمنوں کے چھکے چھڑائے۔ امام حسین کی صرف یہی زندگی نہیں ہے، ان کی بہادری سے حیرت ہوتی ہے کہ جتنی جنگیں مولا علی کے دور میں لڑی گئی ہے دشمنوں کے چھکے چھڑائے ہیں امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے۔ یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ حضرت عباس کی جنگ، عباس نے جو پہلی جنگ لڑی نا، پہلی جنگ جو لڑی ہے، حضرت عباس کی عمر اس وقت 12 سال کی تھی، 12 سال کی۔ غازی عباس کی عمر، پہلی جنگ 12 سال کی عمر میں لڑی ہے۔ تو اس وقت مولا علی نے کہا تھا بیٹا تو 12 سال کا لڑنے جا رہا ہے، تجھے تلوار چلانا آئے گی؟ کہا بابا خدا کی عزت کی قسم، جس نے حسین کے نانا کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تلوار دور کی بات ہے، دشمن لشکر کو دیکھ لوں تو بھی ان کو ہلاک کر سکتا ہوں۔ غازی عباس یہ 12 سال کی عمر میں فرمایا دشمن لشکر کو دیکھ لوں، صرف دیکھ لوں تو ہلاک کر سکتا ہوں۔ مجھ سے کسی نے کہا کیا لشکر دیکھ کر بھی ہلاک ہوگا؟ میں نے کہا شاید تو نے بخاری نہیں پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ پاک حدیث قدسی فرماتا ہے جس کو اپنا ولی بناتا ہوں اس کی میں آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یار جب ولی کے ہاتھ اور پیر میں اتنی طاقت ہے تو خاتم الولایت کا بیٹا غازی عباس کی نگاہ میں اگر یہ تاثیر پیدا ہو جائے تو پھر بات کیا ہے؟ غازی عباس تو 12 سال بہت بڑی قربان، یہ بہادر لوگ تھے۔ تو 22,000 کا لشکر اس نے بھیجا تھا عمر بن سعد کے ساتھ۔ یہ عمر بن سعد وہ پلید ہے، نیک باپ کا پلید بیٹا۔ یہ سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول، سعد ابن ابی وقاص وہ ہیں جنہوں نے اس وقت جنگ بدر میں شرکت کی تھی جب ان کی داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے۔ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں سعد، لیکن بیٹا ایسا پلید نکلا۔ یہ بھی پہلے جب ابن زیاد نے کہا نا کہ جا کر حسین سے لڑو، اس نے کہا میں نہیں لڑ سکتا، تو کہا کہ رے کی حکومت نہیں ملے گی، پھر چھوڑ دے رے کی حکومت۔ وہ گھر گیا، گھر جانے کا اس کے چھوٹے بیٹے نے کہا ابا جان رے چھوڑ دو، دولت چھوڑ دو، گھر میں بیٹھ جاؤ، مت لڑو آل نبی سے۔ بڑے بیٹے نے کہا ابا رے کی حکومت کا کیا ہوگا؟ اس کے بھانجے نے بھی کہا مت لڑو آل نبی سے، انجام بھیانک ہوگا، کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن بہرحال رے کی حکومت کی لالچ میں وہ آیا۔ آنے کے بعد اس نے یہ کوشش بھی کی، بہرحال لالچی تو تھا کہ جنگ بھی نہ ہو، رے کی حکومت بھی مل جائے، تو اس نے امام علی مقام سے کافی باتیں کی۔ وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا بدن جو تھا نا وہ 2 رنگی تھا۔ 2 رنگی کو کہتے ہیں اپنی زبان میں، اردو زبان میں چت کبرا، 2 رنگی۔ وہ چت کبرا جو ہوتا ہے نا اس کو انسان بھی چت کبرا ہوتا ہے، یعنی جب اس کو سفید داغ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ہو، اللہ محفوظ رکھے ہر مومن کو، ہر مسلمان کو۔ برس کا مرض جو ہوتا ہے، کبھی اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے بیماری، ہم کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، لیکن اللہ محفوظ رکھے ہر مومن۔ سفید داغ، تو اس کے بدن پہ سفید داغ تھے، وہ چت کبرا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر کے ابن زیاد کو کہتا کہ تجھے پتا ہے وہ بیٹھے بہت باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ لڑیں گے تھوڑی حسین سے۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ کام کر، تو جا یہ خط لے کر کے جا، اگر وہ نہیں لڑتے نا تو تو ان کے ہاتھ سے سب کمانڈ لے لے اور تو نے لڑنا ہے۔ یہ آیا، آنے کے بعد جیسی امام حسین نے اس کو دیکھا، جب یہ آیا نا، یہ پہنچا ہے 9 تاریخ کی عصر میں۔ کب پہنچا یہ؟ 9 تاریخ کی، 7 سے تو پانی بند ہو گیا تھا، 9 تاریخ کی یہ ٹال رہا تھا، ابن سعد ٹال رہا تھا کہ جنگ نہ ہو، کوئی راستہ نکل جائے۔ راستہ تو نکلنا بھی نہیں تھا، حضور نے جو کہہ دیا تھا۔ لیکن جب یہ پہنچا 9 کی عصر میں
تو اس نے کہا بھئی تو لڑتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو رات رات بھر ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. تو ابن زیاد نے مجھ سے کہا ہے کہ جو ہے وہ ساری کمانڈ لے لے، اگر وہ نہیں لڑنا چاہتا تو لڑائے گا. اس نے کہا نہیں، میں رہ کی حکومت نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں لڑوں گا، تو میرا ساتھ دینا. امام نے اس کو دیکھا، شمر کو، شمر ذل جوشن کو جیسی دیکھا نا، حضرت عباس سے کہتے عباس صدق اللہ و صدق رسول اللہ. شمر کو جب دیکھا تو حضرت امام حسین نے کہا صدق اللہ و صدق رسول. حضرت عباس نے کہا آقا یہ فرماتے ہیں نانا جان نے کہا تھا کہ میں ایک چتکبرے کتے کو اپنے خون میں منہ ڈباتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو یہی ہے حضور نانا جان نے جس کی خبر دی تھی ہمارے بچپن میں، دیکھو وہ نانا جان کی کہ فرمان کو دیکھو، اس کی تصدیق دیکھو، اس کی تفسیر دیکھو کہ وہ چتکبرا کتا آ گیا میدان میں. مطلب کیا؟ اللہ نے اپنے حبیب کو غیب داں بنایا تھا، غیب کی خبریں عطا کی تھی، اور حضور نے غیب کی خبریں دی، اور جو دی وہ ہو بہو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو وہ چتکبرا کتا آ گیا. پتا چلا کہ اہل بیت سے بے وفائی کرنے والوں کو جس رسول نے کتا کہا، حضور نے کہا چتکبرا کتا، یہ نہیں کہا چتکبرا انسان. اگر کبھی ہم لوگوں کی زبان سے سن لیا کرو تو برا مت منایا کرو، اس لیے کہ اہل بیت کے دشمن ہے ہی اس طرح کے القابات کے لائق کہ ان کو ایسے لقب حضور نے دیے ہیں. جس رسول نے کہا کہ کسی کا نام مت بگاڑو، اس رسول نے دشمنان اہل بیت کو چتکبرا کتا کہہ کر کے پکارا. فرمایا کہ وہ چتکبرا کتا آ گیا. وہ جیسے ہی آیا اس نے ہنگامہ کر دیا، چلو جنگ کرو. جیسے